اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. فرمایا ایک سوال کرنے والے نے سوال پوچھا بعذاب واقع، اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہو کے رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، یہ تو سب مانتے ہیں دنیا ختم ہوگی، لیکن اس کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب بھی دینا ہے. اگر برا کرو گے تو اس کا عذاب آئے گا، اچھا کرو گے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا. تو مشرکین اور کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو عذاب آئے گا تو ابھی لے آؤ، آپ جو عذاب آئے گا وہ ابھی لے آؤ. ایک اعتراض تو یہ کیا کرتے تھے، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ، پیغمبر کہتے تھے کہ تم بجائے اس کے کہ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ، تم توبہ کے بجائے عذاب میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ ایک ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی ابھی آ جائے نا عذاب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ ایک ٹائم ہے، متعین ہے، قیامت ایک وقت پہ آئے گی، وہ تمہاری مرضی پہ نہیں آئے گی، تو اگلا ان کا سوال ہوتا تھا پھر وہ کب آئے گی، اس کا ٹائم بتائیں آپ ہمیں. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں بار بار ایک موضوع کو بیان کرتا رہتا ہوں اکثر کہ جو شخص بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے نا، اس کے ذمے دلیل پیش کرنا ہوتا ہے. سامنے والا جس قسم کی دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے یہ اس کے ذمے پیش کرنا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آئے، اس کو دلیل کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو دھوپ نظر آ رہی ہے، آپ جب دھوپ کا تصور کریں گے لازمی طور پر سورج کا تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ دھوپ کا تصور آ رہا ہو اور آپ سورج کی نفی کر رہے ہو، ابے ایکو کر دیا، پہلے ٹھیک تھا یار. تو یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو ہم کہیں گے یہ دھوپ دلیل ہے اس بات کی کہ سورج موجود ہے. اگلا کہتا ہے کہ نہیں، کوئی اور دلیل دے بھائی، میں یہ والی دلیل نہیں مانوں گا، کوئی اور دلیل دے. 4 آدمی گواہی دیں کہ سورج موجود ہے تو میں مان لوں گا، اور 4 بھی غفار، ستار، وسیم اور کلیم ہونے چاہیے. وہ غفار، ستار، وسیم، کلیم اس کے اپنے مامے ہیں، چاچے ہیں، وہ دے ہی نہیں رہے، وہ بیان ہی نہیں دے رہے. تو اگلا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ 4 جب تک گواہی نہیں دیں گے نا میں نہیں مانوں گا کہ سورج نکلا ہوا ہے. تو جو بیوقوف لوگ ہیں نا وہ آپ پہ دباؤ ڈالیں گے، بولیں گے تو ان 4 سے نکلوا لے، زبان سے 4 سے زبان سے نکلوا لے کہ سورج موجود ہے، دیکھ اس نے کہا ہے کہ یہ 4 گواہی دیں گے تو میں مان جاؤں گا. اگر آپ بیوقوف ہوگے تو 4 سے زبان سے نکلوانے کی فکر میں لگ جاؤ گے، آپ ٹائم ضائع کرنے لگ جاؤ گے. عقل مند ہوگے تو آپ بولو گے بھائی یہ دیکھ لے دھوپ ہے، یہ والی لائٹ اور یہ اس طرح کی دھوپ یہ بتیوں کی، یہ بلب کی نہیں ہوتی، ماننا ہے مان ورنہ پتلی گلی سے نکل. میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں ان 4 کو اگلواؤں زبان سے. یہ تو ایک پلان ہوتا ہے کہ پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ ان 4 سے یہ اگلوا نہیں جائے گا. تو آج بہت سارے باطل فرقے جو ہے نا، غیر مسلم بھی، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے ہماری مرضی کی دلیل دو، جو ہم کہہ رہے ہیں اسلام کے برحق ہونے کی، پیغمبر کے برحق ہونے کی، یا جن مسائل کو تم فالو کرتے ہو ان کے برحق ہونے کی. جو دلیل ہم مانگ رہے ہیں وہ دو. غیر مسلم کیا دلیل مانگتا ہے؟ جو مشرکین دلیل مانگتے تھے قیامت کب قائم ہوگی. آپ کو چونکہ قیامت کا ٹائم نہیں پتہ، اس کی علامت ہے کہ قیامت آئے گی نہیں. بے بھائی کسی چیز کا ٹائم پتہ نہ ہونا یہ اس کی علامت کب سے ہو گئی کہ یہ چیز ہی نہیں ہے؟ ایسا ممکن ہے ایک چیز نے ہونا ہو لیکن ہمیں اس کا وقت معلوم نہ ہو. مجھے پتہ ہے میں کب مروں گا، آپ کو پتہ ہے آپ کب مرو گے؟ بولو نا. اب کوئی ڈاکٹر آپ سے کہے کہ یار ایک نہ ایک دن آپ مرو گے، آپ کہو ڈاکٹر صاحب کیا دلیل ہے اس کی کہ میں ایک دن مروں گا؟
ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی اس کی دلیل یہ ہے کہ آج تک کوئی بچہ ہے نہیں تو کیا تو جو ہے کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہے کیا, یا تو کوئی اللہ کا خاص لاڈلا ہے؟ تو یہی دلیل ہے, سب مرتے ہیں تو بھائی تو بھی مرے گا. آپ کہیں اچھا پھر کب مروں گا یہ بتاؤ. ڈاکٹر کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا. آپ کہیں ڈاکٹر صاحب جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے نا میں کب مروں گا, میں آپ کو سمجھوں گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو ڈاکٹر اگر عقل مند ہوگا بولے گا بھائی نکل پتلی گلی سے, ٹائم میرا ضائع مت کر, میں نے دلیل دے دی ہے کہ اربوں کھربوں لوگ دنیا میں آئے ہیں ایک بھی نہیں بچا, تو کیا الگ سے سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا کے آیا ہے اپنے, کیا ہے اینٹی وائرس جلوایا تو نے کیا؟ تو یہ دلیل کافی ہے. اور یہ کہنا کہ کب مرے گا, بھائی مجھے کیا پتا کب مروں گا یار, نہ مجھے اپنا پتا ہے نہ مجھے تیرا پتا ہے, لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ مرے گا نہیں تو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو جب تک نہیں مانوں گا جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے کہ کب مروں گا. ڈاکٹر کہے گا یا تو غصے سے ٹی ٹی اٹھا کے گن پٹی پہ رکھ دے گا اور بولے گا تو اب مرے گا, 5 منٹ کے بعد مرے گا, ٹائم بتا دیا نا میں نے. پھر بھی ڈاکٹر اس کے جواب دینے میں لگ جائے نا تو اس کا مطلب یہ بھی پاگل ہے ڈاکٹر. تو اسی طرح یہ جو باطل فرقے ہیں نا یہ بھی ایسے ہی اوٹ پٹانگ دلائل کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں, اسلام پر اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, جن میں ایک اعتراض تو میں نے بتایا, بھائی قیامت کا ٹائم بتاؤ نا کب آئے گی. ہر پیغمبر سے یہ پوچھا گیا ہے کب آئے گی. آپ سارے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کہہ رہے ہیں قیامت آئے گی آئے گی, اور ہر پیغمبر سے پوچھا گیا ٹائم بتائیں, ہر پیغمبر نے کہا نہیں پتا, ہمیں وقت کا علم نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا جب آپ کو پوری نالج ہی نہیں ہے تو آپ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا جتنی نالج ہے اس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے, ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہمیں ہر چیز کی نالج ہے. دیکھو دعویٰ یہ کیا ہوتا نا ہمیں ہر چیز کی نالج ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کب آئے گی قیامت, تو دعویٰ اور دلیل آپس میں میچ نہیں کر رہے ہوتے. دعویٰ تو ہے کہ سب کچھ پتا ہے, اور جب پوچھا جاتا ہے اس دعوے کی دلیل کے طور پر سب کچھ پتا ہے تو یہ بھی بتائیں, تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو آپ ایک طرف دعویٰ کر رہے ہو سب کچھ پتا ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہو ہمیں نہیں پتا, تو بات غلط ہو جاتی. پیغمبروں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ بھائی ہمیں سب کچھ پتا ہے. پیغمبروں نے یہ کہا ہمیں جتنا پتا ہے اتنا بتا دیا, اور یہ پتا ہے کہ قیامت آئے گی, یہ اللہ نے ہمیں بتایا. ہمارے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ وہ بہت سارے دلائل ہیں, ہم نے 40 سال تمہارے پاس گزارے, اور پھر ہمارے معجزے ہیں, یہ ایسے معجزے ہیں جو شعبدے نہیں ہیں, کیونکہ جو شعبدے جن کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں وہ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جادو ٹونے والے, ان کی یہ پرسنالٹی نہیں ہوتی, ان کی یہ تعلیمات نہیں ہوتی, وہ ماں باپ کے حقوق نہیں سکھا رہے ہوتے, وہ وراثت کے خرید و فروخت کے نکاح طلاق کے احکام نہیں بتا رہے ہوتے, وہ اخلاقیات کے پیمانے متعین نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈال رہے ہوتے, وہ تو اپنے قریب لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہوتے. تو اتنے سارے قرائن اور دلائل سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے. اور پھر پچھلی آسمانی کتابیں جن کو تم بھی مانتے ہو وہ بھی گواہی دے رہی ہیں. تو اتنی دلیل کافی ہے ہمارے اس دعوے کے سچے ہونے کے لیے. ٹائم ہمیں معلوم نہیں ہے. تو کافروں نے بھی, اب کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو اتنی کم عمر سے شادی کیوں کی انہوں نے؟ کسی کی عمر کا زیادہ ہونا اور اس کی زوجہ کی عمر کا کم ہونا یہ نبی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں آپ اس عمل کا ظلم ہونا ثابت کر دو پھر یہ اس کی دلیل ہے کہ جس نے یہ کام کیا وہ نبی نہیں ہے. اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ مظلوم پکارے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسا ظلم دیکھا کہ مظلوم کہے بہت اچھا ہوا میرے ساتھ ہے؟ بھائی کوئی بڑی عمر کا آدمی کم عمر سے نکاح کر رہا ہے تو ظلم اس کم عمر پہ ہو رہا ہے نا. تو حضرت عائشہ سے نبی نے نکاح کیا, امی عائشہ کی عمر 9 سال, نبی کی عمر 49-50 سال. تو معاذ اللہ یہ ظلم کس پہ ہوا؟ امی عائشہ پہ. وہ بولتی کہ غلط ہو گیا میرے ساتھ, میرے ابا نے غلط کیا. اس وقت بچی تھیں, بعد میں بول دیتی. ہم سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں جن حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 9 سال کی بچی سے نکاح ہوا, لڑکی سے نکاح ہوا,
انہی کتابوں میں جو حضرت عائشہ کے حالات لکھے ہیں، ایسی میاں بیوی میں محبت کی مثال اس کائنات میں ملتی نہیں ہے. تو پیغمبر سے ظلم کا صدور یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ظلم کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو آپ کہیں اور ہم پہن لیں. ظلم کی ڈیفینیشن وہ ہے جو ساری دنیا میں متفقن علیہ ہے، جن میں سب سے پہلی شرط یہ کہ مظلوم کہے مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، مظلوم کو اس پہ اعتراض ہو. جب مظلوم خوش ہے اس کا مطلب یہ مظلوم. دیکھو اس کی ایک مثال دوں، کھلاڑیوں کے بلے کروڑوں روپے میں بکتے ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ جاوید میاں داد کا بلہ ہے، اس نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا نا ایک دفعہ شارجہ میں، ہم چھوٹے تھے اس وقت. آخری بال پہ کیا مارا تھا؟ چھکا. وہ بلہ پتہ نہیں کروڑوں میں بکا ہے میرا خیال ہے. اب ایک آدمی جس کو جاوید میاں داد سے کوئی عقیدت نہیں، چھکے چوکوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کو کرکٹ سے بھی میرے جیسا آدمی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو وہ ایک شخص نے کروڑ روپے کا بلہ خریدا اور فریم میں گھر میں لگا دیا کہ وہ بلہ ہے، وہ بیٹ ہے جس سے شارجہ جو کپ تھا اس میں آخری بال پہ کیا لگا تھا بھائی؟ چھکا مارا تھا. تو 1 کروڑ کا میں نے خریدا ہے. میں آ گیا جی، میں نے بیان کیا، میں نے کہا جاوید میاں داد سے بڑا ظالم اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. 50 روپے کا بلہ 1 کروڑ میں پہنا دیا ایک آدمی کو. صحیح ہے نا؟ 50 روپے کا بلہ کتنے میں پہنا دیا؟ 1 کروڑ میں پہنا دیا. لکڑی ہی ہے تو ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اچھی کوالٹی والی لکڑی ہوگی. 500 کا بلہ ہوگا، 1000 کا بلہ ہوگا، 10,000 کا بلہ ہوگا. 1 کروڑ کا 2 کروڑ کا تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے. اور میں دلیل یہ دے رہا ہوں کہ بھائی یہ 1 کروڑ کا بلہ جاوید میاں داد نے بیچ دیا، یہ ظلم کیا اس مظلوم کے اوپر، اس بندے کے اوپر، اتنی سی چیز کو اتنا مہنگا کر کے بیچ دیا. دلیل میں یہ دے رہا ہوں کہ آج تک بلے اللہ بلے اس قیمت پہ کبھی بکے نہیں ہیں. یہ تو میاں داد کے بلے کی وجہ سے میاں داد کی بلے بلے ہو گئی ہے. میں یہ کہنا شروع کر دیا میاں داد کے تو مزے ہو گئے، اس کے تو بلے کی وجہ سے بلے بلے ہو گئی. لوگ کہہ رہے بھائی کیسے ظلم ہو گیا؟ میں مثال دے رہا ہوں بھائی، دیکھو یہ بھی بلہ ہے، مارکیٹ میں قیمت پوچھو، لوگ کہہ رہے ہیں 4,000، کوئی کہہ رہے ہیں 5,000. یار 1 کروڑ اور 4,000 میں فرق کیا؟ اندھے ہو کیا تم؟ عقیدت کی اینک لگائی ہوئی ہے تم نے. میں جتنی مرضی تقریریں کروں، عقل مند کہے گا بھائی جس پہ ظلم ہوا ہے ذرا اس سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں. میں نا جاوید میاں داد کے خلاف تقریریں کر رہا ہوں، یہ ظالم ہے، اس نے اپنا بلہ 1 کروڑ میں پہنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. میں گیا، ہم انٹرویو لینے والے مظلوم کے گھر پہنچ گئے. سر یہ آپ کو پہنایا گیا ہے؟ پہنانا سمجھتے ہیں نا کراچی کی اصطلاح. میں اتوار بازار گیا تھا، بکری پہن کے آنے لگا تھا، شکر ہے کسی نے بتا دیا کہ یہ ٹھیک بکری نہیں ہے. خیر، تو میں گیا، میں نے کہا بھائی یہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے یار، یہ دیکھو یہ بلہ میں لے کر آیا ہوں، 100 روپے کا ہے، یہ 5,000 کا ہے یا 10,000 کا ہے، اسی جیسا ہے، اتنا ہی بڑا سائز ہے. جاوید میاں داد نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، 1 کروڑ کا پہنا دیا. تو مظلوم کہہ رہے بھائی جان آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ٹھیک ہے نا، یہ مجھے پہنایا نہیں گیا ہے، اپنی شوق سے اپنی مرضی سے میں نے خریدا ہے، اور میرے لیے 1 کروڑ 2 کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور 30 کروڑ تو ابھی لگ رہے ہیں اس کے، میں دے نہیں رہا کیونکہ تاریخی بلہ ہے، ہماری نسلوں میں چلے گا. تو کیس فوراً خارج ہو جانا چاہیے نا ایسے موقع پہ. میں کہوں یار جب یہ خوش ہے، یا تو یہ بے وقوف بنا، وہ میاں داد کا بلہ ہی نہیں تھا، وہ کوئی اور بلہ تھا میاں داد کا کہہ کے اس کو پہنا دیا. لیکن بلہ بھی میاں داد کا ہے اور اس کو بھی یقین ہے کہ اسی کا بلہ ہے. چلو اس وقت اگر اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا تو اب اس کو کانفیڈنس ہے کہ بھائی نہیں بالکل وہی بلہ ہے. تو میں کیا کہوں گا بھائی عقیدت کی بات ہے یار، آپ کو اگر اسی سے عقیدت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر وہ اگلا یہ بھی کہتا ہے کہ یار میاں داد کے لیے 1 کروڑ 2 کروڑ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو تو یہ 1 کروڑ 2 کروڑ کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی کما لے اتنے پیسے، 2-4 چھکے اور لگائے گا تو 8-10 کروڑ ویسے ہی کما لے گا. وہ کھلاڑی کے پاس تو بہت پیسہ ہوتا ہے نا، تو یہ اس کا مجھ پر احسان ہے کہ مجھے بیچ دیا اس نے، ورنہ کسٹمر تو بہت تھے. یہی بات ہے بھائی، یہ جو کہتے ہیں ظلم کیا، سیدہ عائشہ سے پوچھو کیا آپ پہ ظلم ہوا؟ وہ کہیں گی بھائی پیغمبر کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی،
پیغمبر ہیں, جو ان کو پیغمبر مان رہے ہیں ان کے لیے تو بڑی ویلیو ہے. جیسے جو کرکٹ کو کرکٹ مانتا ہے اور اس میں دلچسپی لیتا ہے, اس کے لیے تو 1 کروڑ بھی سستے ہیں. میرے جیسے کے لیے 50 روپے میں بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, میرے جیسے کے لیے نہیں ہے. تو جو پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہیں, امی عائشہ تو مانتی تھی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, ابو بکر تو مانتے تھے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کے لیے تو بھائی پیغمبر کا احسان ہے کہ امی عائشہ سے نکاح کیا انہوں نے. آپ کے لیے رشتوں کی کمی بولو نہیں تھی. آپ کے لیے کون سی کمی تھی رشتوں کی؟ یہ تو ان کا نبی کا احسان ہے. لیکن جو پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے وہ بولتے رہیں گے ظلم ہو گیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. تو بھائی آپ جس سب سے دنیا میں ایک اصول ہے کہ جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ مظلوم مانے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے. اگر مظلوم ہی نہ مان رہا ہو, وہی کیس کرنے کے لیے تیار نہ ہو, تو دنیا کی کوئی کورٹ بھی اس کیس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. آپ عدالت چلے گئے, آپ نے وکیل ہائر کیا, کیس کیا کہ وسیم نے غفار کے 1 کروڑ روپے چرائے ہیں. وسیم نے کیا کیا؟ غفار کے 1 کروڑ روپے چرائے ہیں. عدالت بلائے گی آپ کو, آپ وسیم ہیں کہ نہیں؟ میں وسیم تو نہیں ہوں. آپ اس کے ماموں ہو؟ نہیں بھائی میں اس کا ماموں بھی نہیں ہوں. تو وسیم نے آپ کو نمائندہ بنایا ہے؟ نہیں بھائی نمائندہ نہیں بنایا. وسیم تو وہ دوسرے محلے میں رہتا ہے, میں اس محلے میں رہتا ہوں. عدالت کہے گی تو جس کے چرائے ہیں وہ آئے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اب آپ گئے وسیم کے پاس, نہیں سوری غفار کے چرائے تھے نا, کس کے چرائے تھے؟ غفار کے چرائے تھے. آپ غفار کے پاس گئے, یار تمہارے پیسے وسیم نے چرائے ہیں, میں کورٹ میں کیس کر رہا ہوں, کورٹ کیس کو نکال رہی ہے. بولی غفار خود آئے نا. تو غفار کہے جب میرے پیسے وسیم نے چرائے ہیں, میں نہیں جا رہا, تو کیوں میری طرف سے بلا وجہ کا نمائندہ بنا؟ میں جانوں اور کون جانے؟ وسیم جانے. تو چھوڑ دے تو مجھے اپنے حال پہ. تو دنیا کی کوئی کورٹ بھی جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اگر کیس نہ کرے تو الا یہ کہ ریاست کے خلاف کوئی کام کیا ہو, پھر اس میں ریاست وکیل متعین کرتی ہے کسی کو. دنیا میں کوئی کورٹ بھی ایسا کیس کو نہیں لیتی. تو یہ کیسا کیس ہے غیر مسلموں کا یار, کہ ہم تمہاری کورٹ میں اپنا کیس لے کر جائیں کہ تم سید الانبیاء پہ الزام لگاؤ کہ انہوں نے 9 عمر بچی سے نکاح کیا کم عمر سے, اور ان پہ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, اور جس پہ ہوا ہے وہ کیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ فخر کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب تمہارا ہیڈک ہے ہی نہیں, یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. یہاں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ لوگ آج کل بہت اعتراض کرتے ہیں, اتنی بڑی عمر کے آدمی نے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کی, بہت آ رہا ہے آج کل نا. تو وہی کر لی, وہ جانے, وہ آپس کے ان کا معاملہ ہے یار, تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بیوقوف بنا کے کیے پھر غلط کیا, اگر بیوقوف نہیں بنائے تو وہ جانے, تم دعا کرو اللہ سیٹر ویٹر بنا دے تمہارا بھی. کوئی کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی جل گیا, کسی نے دعا دی, لکھا ہوتا ہے نا رکشے کے پیچھے. رکشوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے غور سے پڑھا کریں, بڑی بڑی خاندانی باتیں لکھی ہوتی ہیں ٹرکوں کے پیچھے اور رکشوں کے پیچھے. وہ باتیں جو جاوید چودھری سے آپ نہیں سنو گے ٹرک کے پیچھے مل جائے گی آپ کو, جو مبشر لقمان اور حسن نثار اور ایسے ایسے صحافیوں سے آپ نہیں سنو گے, وہ آپ کو ٹرک کے پیچھے لکھی ہوئی مل جائیں گی. بڑی موٹیویشن ملتی ہے ان باتوں سے, سمجھ رہے ہو نا. کوئی جل گیا, کسی نے دعا دی, تو دعا دینے والا جلتا نہیں ہے اور برکت ہو جاتی ہے, جلنے والے کیا ہوتے ہیں, سوکھتے چلے جاتے ہیں. آپ نماز کے بعد مل لیں بھائی. تو مسئلہ اب کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے, اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. یہ جو باطل فرقے ہم سے مطالبے کرتے رہتے ہیں, میں بار بار ایک مسئلے کو چھیڑتا ہوں, اسی مناسبت سے آج چھیڑ لوں گا. اکثر ایک سوال پوچھا تھا, تو قضاء عمری کی کیا دلیل ہے اسلام میں؟ اتنی ساری نمازیں قضا ہو جائیں, 10 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں تو نمازیں ساری پڑھنا ضروری ہیں, کوئی حدیث لے کر آؤ. اکثر مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں نا آج کل کے اسکالر کہ کیا دلیل ہے بھائی 10 سال. بھائی ہمارے ذمے دلیل پیش کرنا ہے. آپ نے ہم سے کہا نا کہ حدیث لے کر آؤ, ہر مسئلے پر حدیث نہیں ہوتی ہے. حدیث میں اصول ضابطہ بیان کر دیا, البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمے ہے, یہ حدیث میں آ گیا. تو ہم یہ تو ثابت کر دیں گے عقل سے کہ مدعی آپ ہو, دعویٰ کرنے والے ہم نہیں ہیں. مدعی آپ کیسے ہو؟ اسلام میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب نماز قضا ہوئی ہے, چاہے جان کر قضا ہوئی, نبی کی سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے. نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئی میدان جنگ میں, کیونکہ اس وقت جنگ میں کیسے نماز پڑھنی ہے یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا. 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں, تو نبی نے پہلے ان کی قضا پڑھی ہے, پھر استغفار.
تو آپ کی نماز جان کر قضا ہو, بھولے سے قضا ہو, 4 ہوں یا 4000 ہوں, اس فرق پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب دلیل آپ کے ذمے ہے کہ اگر 4 نمازیں قضا ہوں تو پڑھی جائیں گی, 4000 قضا ہوں تو نہیں پڑھی جائیں گی. اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس پر کیا حدیث ہے آپ کے پاس؟ یہ تو آپ نے جرم کیا نا, 10 سال نمازیں چھوڑی ہیں, تو فوراً آیت پیش کر دیتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا. سوال پیدا ہوتا ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ اس میں حرج ہے؟ 10 سال کی نمازیں کسی پر لازم کرنے میں حرج ہے؟ کہاں حرج ہے بھائی؟ ہم 10 سال کی نمازیں یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں پڑھو, ہم کہہ رہے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں پڑھو آپ. اب بھی حرج ہے کیا؟ اپنی طرف سے چیزیں بناتے ہیں. آج کل مارکیٹ میں چائنا کا مال بہت بک رہا ہے مذہب کے نام پہ. تو اجماعی مسئلہ ہے یہ کہ اگر نماز قضا ہو گئی, چاہے 10 سال ہو 20 سال ہو, آپ کو وہ توبہ کے ساتھ وہ قضائے عمری بھی کرنی پڑی. اجماعی مسئلہ ہے, جو اجماع کے خلاف جاتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. اسی طرح عورتوں مردوں کی نماز کا فرق جو میں بتاتے رہتا ہوں, اجماعی مسائل نہیں ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. اب جو اجماع کے خلاف جائے گا دلیل اس کے ذمے ہے کہ وہ پیش کرے, کہ عورت کے بارے میں الگ سے حدیث پیش کرے کہ نہیں عورت بھی مردوں کی طرح نماز پڑھے گی. جب تک حدیث نہیں ہے تو اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ کیسے پڑھے گی, سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو اور بھی ایک میں نے بتایا تھا نا گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا, بتایا تھا نا مسئلہ. ایک اہل حدیث عالم ہے, انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا فوراً. میں نے اس پہ دلیل بھی دی تھی کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. کیوں؟ صحیح حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام گاؤں دیہاتوں سے باریاں لگا کے جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے مدینہ میں. یہ باریاں کیوں لگاتے تھے؟ کیونکہ وہاں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. وہ جمعہ پڑھنے کے لیے نا گاؤں کے لوگ آتے تھے, اس دفعہ ان کی باری ہے, یہ جا کے وہاں جمعہ پڑھیں گے, اور اگلی دفعہ ان کی باری. ینتابونا کے الفاظ ہیں, صحیح حدیث ہے یہ. کتنی بڑی دلیل ہے. حالانکہ ظہر کی نمازیں تو وہ باریاں لگا کے نہیں پڑھنے آ رہے نبی کے پیچھے, فجر کی نمازوں میں باریاں نہیں لگا رہے, عصر کی نمازوں میں باریاں ان کو پتہ ہے یہاں ہو جاتی ہے, جمعے میں باریاں لگا رہے ہیں وہ. تو اہل حدیث عالم نے فوراً, ایک تو وہ بعض ان کے علماء ایسے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, وہ طنز بہت کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو محترم نے فوراً ایک میرے خلاف کلپ بنا دیا. اب چونکہ زیادہ مشہور نہیں ہے, میں نام لوں گا تو مشہور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر بعض دفعہ کسی مشہور کے خلاف انسان بیان اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ میرا نام لے کے رد کریں اور میں بھی پھیل جاؤں. انہوں نے میرے خلاف کلپ بنا دیا. اس حدیث کا کوئی جواب نہیں دیا. کتنی بڑی دلیل ہے یہ. جواب یہ دیا کہ فلاں حدیث میں ملتا ہے کہ بحرین میں ایک گاؤں تھا جہاں جمعے کی نماز ہوتی تھی. لوگوں نے کہا کہ سب کے کمنٹس ان کے حق میں کہ یار زبردست جواب دے دیا. یہ تو آپ ہماری قوم کی سینس ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ مکہ مدینہ سے ٹاپتے ٹاپتے آپ پہنچے کہاں؟ بحرین. جبکہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گاؤں نہیں تھا, قصبہ کبیرہ تھا, بہت بڑی آبادی تھی. وہ قریہ کبیرہ ہونا, یہ بڑا قصبہ, وہ بھی شہری کے حکم میں ہے. یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بحرین کے کسی گاؤں میں ہو رہا ہے اور بیچ کا کوئی گاؤں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں ملا, تو یہ تو ہماری دلیل ہے کہ اس کی علامت ہے کہ واقعی نبی کے دور میں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا. لیکن لوگوں میں تبھی میں کہتا ہوں مجتہدین کو فالو کرو, مجتہدین کو. آج کل کے اسکالرس کو فالو مت کرو, بہت خلط مبحث کر دیتے ہیں یہ لوگ, دائیں بائیں بائیں سے دائیں. خیر, کون سے پرانے دکھڑے لے کے ہم بیٹھ گئے. تو میں جو بیان یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی قیامت آئے گی, ہر پیغمبر نے دعویٰ کیا تو فوراً سوال ہوتا تھا بھائی ٹائم بتائیں. پیغمبر کیا کہتے تھے؟ ہمیں ٹائم معلوم نہیں ہے. اچھا, یہ ایک عجیب بات ہے, پیغمبروں کی جب آپ جو کنورزیشن ہے نا, جو ان کی بات چیت امتیوں کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں, اس میں ایک چیز ہے صاف گوئی, کلیئرٹی بہت ہے ان کے دعووں میں. ہم دوسرے پیغمبروں کو چھوڑیں, ہم سید الانبیاء کی بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھے گئے, جن کے آپ نے جواب دیے, کہیں بھی ان دعووں میں آپ کے ٹکراؤ نہیں ہے. جو بھی 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا, وہ کسی ایک بات پہ ٹکتا بولو نہیں ہے, کیونکہ اس کا مقصد ہے شہرت, عزت, دولت, تو وہ پینترے بدلتا رہتا ہے. ہم سیاسی لوگوں کو دیکھ لیں نا, کل جس کے خلاف مرد آباد مرد آباد, آج اسی سے کیا کر رہے ہوتے ہیں بھائی,
گلے مل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمیں کرسی چاہیے, بھاڑ میں جائے, تو مردہ باد تھا, تو زندہ باد تھا. کیونکہ ان کا کوئی ویژن اور ہدف نہیں ہوتا نا, کوئی ہدف نہیں ہوتا, ویژن نہیں ہوتا. جس آدمی نے دولت کمانی ہے, دولت کمانی ہے, کتنا ہی بد اخلاق کیوں نہ ہو, ہر جگہ بدتمیزی سے بات کرے گا, لوگوں سے گالیاں دے گا اور کہے گا یار اس کے بغیر سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتے. کسٹمر کوئی بہت اچھا آ گیا, کتنی تمیز سے بات کرے گا نا, اس سے محبت سے بات کرے گا. کیوں؟ کہے گا بھائی میرا بزنس ہے, میں اگر بدتمیزی کروں گا پیسے کیا ہو جائیں گے, ضائع. تو وہ پالیسیاں کیا کرتا ہے, چینج کرتا رہے گا. اس کا ہدف کیا ہے, دولت. اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت سچے نبی نہ ہوتے تو پھر یقیناً یہ اس کی علامت تھی, معاذ اللہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. تو جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ پیسوں کے لیے, عزت کے لیے, شہرت کے لیے, اسی لیے بولا جاتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی جان؟ اسی لیے بولا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوے آپ کے چینج ہوتے, جہاں جس وقت جو موقع دیکھتے اس اپنے آپ کو اس حساب سے کیا کر لیتے, دعووں میں تبدیل کر لیتے. پہلے دن سے آپ نے جو دعویٰ کیا نا, موت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے پر قائم رہے. ذرا بھی اسٹریٹجی تو چینج ہوئی ہے, طریقہ کار تو چینج ہوا ہے. وہ تو کامیاب انسان کی علامت ہوتی ہے سوسائٹی زمانے کے لحاظ سے, طریقہ کار کو کیا کرے, چینج کرے. جہاں جنگ کرنی ہے جنگ کی جائے, جہاں سلو کرنی ہے وہاں سلو کی جائے, جہاں معاف کرنا ہے معاف کیا جائے, جہاں انتقام لینا ہے انتقام لیا جائے. دعویٰ ایک حرف بھی آپ کا شروع سے آخر تک چینج نہیں ہوا. آپ نے دعویٰ کیا کیا, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تم مر کے ختم نہیں ہو جاتے بلکہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. مشرکین نے بار بار کہا بھئی آپ یہ کر لیں آپ یہ کر لیں. فرمایا انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. یہ جو آپ کا دعویٰ تھا نا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, یہ جب کوئی دو نمبر لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں نا, بھائی میں تو ایکچولی آپ جیسا ہوں بس, جب ان کو عزت شہرت ملتی ہے نا تو یہ دعویٰ کیا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ان کا چینج ہوتا ہے. وہ فوراً کہتے ہیں بھائی اصل میں وہ تو میں نے کہہ دیا تھا میں آپ کی طرح کا انسان ہوں, لیکن ایسا ہے نہیں, میں بہت ہی کوئی الگ سی چیز ہوں. کیونکہ جب دیکھتا ہے نا لوگ آنا شروع ہو گئے تو پھر الگ قسم کے دعوے اس کے شروع. مجھے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے, مجھے یوں بھی نظر آتا ہے, مجھے ایسے بھی نظر آتا ہے, میں یوں بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں. ہمارے پیغمبر پہلے دن سے جس دعوے پر رہے وہ تھا انا انما انا بشر مثلکم, میں صرف تمہاری طرح کا انسان ہوں, تو میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. لا اعلم غیب السماوات والارض, نہ میں آسمانوں زمینوں کے, لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے. مشرکین بار بار آ کے پوچھتے قیامت کب آئے گی, آپ کہیں گے بھائی مجھے تو نہیں پتا, میرے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے. اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے ما مسنی السوء, کبھی کوئی مصیبت ہی نہیں آتی. میں تو بھائی مصیبتیں بھی آتی ہیں, مجھے تو مصیبتیں بھی آتی ہیں, مجھے تو خوشیاں بھی آتی ہیں, میں خوشیوں پہ خوش ہوتا ہوں, مصیبتوں پہ غم زدہ. اگر میرے پاس اختیارات ہوتے یا میں جو ہے غیب کا علم ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا کل مجھے یہ مصیبت آنے والی ہے, تو پہلے سے بچنے کا میں انتظام کر لیتا. کیسی اپنی پوزیشن بالکل جو پہلے دن تھی آخری دن بھی وہی رکھی. بھائی میں اپنی طرف نہیں بلا رہا, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. یہاں تک کہ بعض حدیثیں تو ایسی تواضع والی ملتی ہیں, ایسی تواضع والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ کھجور کے جو نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں سے مت ملاؤ. انہوں نے نہیں ملایا, تعبیر نخل کہتے ہیں. تو وہ کھجور میں کمی ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھجور میں کمی ہو گئی. آپ فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, بھائی میں کیا ہوں, نمانا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, بخاری مسلم کی, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. میں دین کے معاملے میں حکم دوں تو فالو کرو, دنیا کے معاملے میں انتم اعلم بامور دنیاکم منی, بھائی دنیا تو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو, کھجوروں کا تجربہ مجھے تھوڑی ہے, تمہیں کیا ہے. کوئی مذہبی لیڈر جو 2 نمبر ہو, اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے اس کا. پیر صاحب آج کل کے دیکھ لو نا, چائنا کے پیر آ رہے ہیں مارکیٹ میں, اتنا سا پیر ہوگا, باتیں ایسی کرے گا, وہ لنگڑوں کو بھی سیکھ کر سکتا ہے, وہ فالج زداؤں کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے, وہ گنجے کے سر پہ بھی بال نکال سکتا ہے, وہ جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی شادی بھی کرا سکتا ہے, وہ سنگ دل محبوب کو اس کے قدموں میں بھی لا سکتا ہے. ٹچے قسم کے ہوتے ہیں, خود ان کے محبوب مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں, شارٹ ہوتے ہیں. لیکن دعوے دیکھو, وہ جو پھونکو والا ہے, اور ایک سرکار نہیں, ایسی تو کروڑوں سرکاریں ہیں پاکستان میں, پوری دنیا میں ہے, یہ یہاں زیادہ ہیں. ذرا سے 4 آدمیوں نے عزت دینا شروع کر دی
تو پیر صاحب کا اسٹائل کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا. مجھے گھر میں بلاؤ, میں پھونک ماروں گا, وہاں سے جن چڑیل بھوت کیا ہو جائیں گے؟ بھاگ جائیں گے. پیر صاحب کی دعا ہے, ہمارے سر پہ ہاتھ ہے جس کی وجہ سے بگڑی بنتی چلی. ہمارے پیغمبر کا پہلے اور آخر دن بھی, حالانکہ آپ کو خدا کی قسم جو عزت ملی ہے نا, نبی کے آرڈر پہ گردنیں کٹوائی ہیں صحابہ نے. حضرت سعد نے تقریر کی, یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا, جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں, ہم یہیں بیٹھے ہیں. نہ آپ آگ میں چھلانگ لگانے کا کہو گے, آگ میں چھلانگ لگا دیں گے ہم. ایسے فالوورز دنیا میں کسی کو نہیں ملے. اور پھر معجزے بھی دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں ڈالیں, انگلی مبارک, اور پانی کا چشمہ پھوٹ گیا. یہ معجزے بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے بھائی؟ اللہ کر رہا ہے. انما انا بشر مثلکم, میرے پاس اختیارات نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. آج کسی کے ہاتھ پہ کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو جائے تو پیر صاحب کی تو ٹون کیا ہو جائے گی؟ چینج. پیر صاحب کہیں گے میں بول نہیں رہا تھا. ایک پیر صاحب کا کوئی مرید نے خواب دیکھا. پیر صاحب کو کہا حضرت آج بہت عجیب خواب دیکھا آپ کے بارے میں. پیر صاحب نے کہا بتا بھائی. کہہ رہے میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں جو ہے نا شہد میں, اور میری انگلیاں گندگی میں. وہ گندگی کا نام لیتے ہوئے مجھے وہ گھن آ رہی ہے. وہ پورا نام, جب مسجد کے باہر کسی کو سناؤ گے پورا نام لے کے سنانا, اس کے بغیر کیچڑ تو بہت ہلکی چیز ہے بھائی, اس میں گندگی میں سمجھ رہے ہو. تو پیر صاحب نے کہا دیکھا یہی تو فرق ہے تم میں اور مجھ میں. میری انگلیاں شہد میں, تمہاری انگلیاں گند میں, گوبر میں. تو کہتے ہیں خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, بھی اس کو کمپلیٹ ہونے دیں. کائنڈلی خواب کو کیا ہونے دیں آپ؟ کمپلیٹ. پورا خواب یہ ہے کہ میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں اور آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کا بچپن میں مناظرہ ہوا. مناظرہ بڑی ہوشیاری کا کام ہوتا ہے. مناظرہ تھا کسی بدعتی سے. اس بدعتی نے ہمارے کسی بزرگ پر اعتراض کیا تھا کہ تمہارے بزرگ نے نا فلاں عبارت اپنی کتاب میں لکھی ہے, یہ گستاخی ہے. یہ کیا ہے؟ گستاخی ہے. تو اس پہ وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے, دیکھو یہ لوگ دیوبندی گستاخ اور فلاں گستاخ. اچھا اسی قسم کی عبارت ان کے بھی کسی بزرگ نے لکھی ہوئی تھی, ان کو مل گئی. مناظرے کا دن طے ہو گیا, یہ وہاں چلے گئے, اکیلے گئے نا. یہ اب جی اپنا واقعہ ہمیں سنا رہے تھے. تو اور بھی ان کے ساتھ لوگ تھے, یعنی اکیلے سے مراد یہ کہ عالم تو یہ اکیلے ہی تھے, باقی جو غریبی میں جا رہے ہوتے ہیں 2-4 لوگ. اب وہاں جب جا کے یہ بیٹھے نا تو انہوں نے, وہ آ گئے, انہوں نے بولا تمہارے بزرگ گستاخ اور فلانا اور ڈمکانا اور کافر ہے. یہ کہتے ہیں, میں نے کہا کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ اگر آپ کے بھی بزرگ نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہو تو وہ بھی کافر ہیں. اب وہ ایک دم نا تھوڑا سا, اچھا یہ ڈرامہ کر کے نا کتاب ساتھ لے کر آئے تھے, اور ڈرامہ کر کے ایسے لگے جیسے ان کو وہ ان بزرگ کی عبارت مل ہی نہیں رہی نا. ایسے گھننے بن گئے کہ ان کو ان کے بزرگ کی عبارت کہہ رہے ہیں یار وہ تھی پتہ نہیں کہاں, بھائی کہاں ہے وہ, ایسے نا بات کر رہے ہیں پورے فل ایکٹنگ. وہ کہہ رہے بھائی اسی میں تھی بھائی, اب مل نہیں رہی یار, کیا کر رہے یار تو. اب مجمع وہاں جمع ہوا تھا مسجد میں. اب ان کے نا کانفیڈینس پیدا ہونا شروع ہو گیا ان لوگوں میں, جو مخالفین تھے نا ان میں, ان کو ہو گیا بھائی یہ اس بھی بھول گیا یا نہیں ہے, یہ ڈرامہ کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب کہہ رہے یار وہ پتہ نہیں گئی کدھر ہے, لیکن اگر کسی نے ایسا لکھا ہو وہ کافر ہے یا نہیں ہے. اب نا تھوڑے تھوڑے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں کافر ہے, تھوڑے تھوڑے گھبرانے کے نمل نہ جائے نا کہیں. تو اب پھر یہ تلاش کر رہے ہیں یار گئی کہاں یار. تو کہنے لگے یار وہ پتہ نہیں کہاں گئی. تو لیکن اگر لکھا ہو تو کافر ہے یا نہیں. انہوں نے کہا بھائی لکھا ہو تو پکا کافر ہے, لیکن تو دکھا تو صحیح نا, تو چھوڑیں گے نہیں اب ہم. ان کو پکا کروا دیا اس پہ. ان کو کیا کروایا؟ پکا کروا دیا. انہوں نے بولے ان کو پہلے نا مضبوط کرو تاکہ یہ ایسا نہ بولے کہ نہیں اس کا ایکچولی اس کا تو یہ مطلب. پھر یہ کہہ رہے پھر مل نہیں رہی. اب کہہ رہے ہیں یار وہ مل نہیں رہی, لیکن اگر بالفرض کسی نے یہ الفاظ لکھے ہیں تو وہ کافر ہے یا نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ابے ہم تجھے نا ماریں گے, پکا کافر ہے, اسلام سے خارج ہے, تو دکھا تو صحیح. جب بہت زیادہ ان کی زبان سے اگلوائے اور گھننا بن کے جیسے وہ عبارت ہی گم گئی ہے, فوراً نکال کے دکھا دی یہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جو کہہ رہے میں بھاگ گیا وہاں سے.
کیونکہ پتا تھا طبیعت سے کیا کروں گا, پٹوں گا. لیکن بہت سارے لوگ نا جو اس پیر کو اپنا باپ مانتے تھے وہاں سے کٹ گئے وہ. تو یہ نا بڑی ہوشیاری کا کام ہوتا ہے. خیر کہاں بات چل رہی تھی, میں کیا کہہ رہا تھا یار, ابے بات کیا, ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ پہلے دن سے کوئی اس طرح کے دعوے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کہ میرے پاس اختیارات ہیں, میں طاقت اور قوتوں کا مالک. بخاری کی ایک حدیث جب ہم نے پڑھی نا طلب علمی کے دور میں, یہ موطا امام مالک میں پڑھی تھی ہم نے حدیث, میں حیران ہو گیا کہ یار ایسی پاکیزہ سیرت سید الانبیاء کی. فجر کی نماز پڑھانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, صحابہ کی صفیں لگی ہوئی ہیں. بخاری کی حدیث ہے, اصل میں تو موطا امام مالک کی ہے, پھر وہاں سے وہ تو پرانی کتاب ہے نا موطا امام مالک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں کھڑی ہو گئیں, آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم, اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. انسا کما تنسون, ایسے ہی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. مجھ پہ غسل فرض ہے اور میں غسل کرنا بھول گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, غسل کر کے آئے, آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جو ظرف کے چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ بدگمان ہو جائیں گے ایسے موقع پہ, یار یہ سید الانبیاء ہیں, پیغمبر ہیں اور غسل کرنا بھول گئے ہیں. بھائی فرض غسل جو جنابت کا غسل ہوتا ہے, ایسا ہی ہوگا کہ نہیں؟ آج کوئی پیر یہ کام کر لے, بہت بڑے بزرگ ہیں جی, لنگڑوں کو سیٹ کر رہے ہیں, گردوں کی پتھری نکال رہے ہیں, اور مسلح پہ آ گئے یاد, ابے یار رات بیگم سے مباشرت ہوئی تھی یا نائٹ فال ہوا تھا اور جو ہے ابے میں تو غسل ہی بھول گیا ہوں. میں کہتا ہوں مریدین پکڑ پکڑ کے کوٹ کے بولیں گے تو گنجوں کے سر پہ بال نکال رہا ہے صحیح نا, پتھریاں نکال رہا ہے, اور تجھے اتنے شعور نہیں ہے کہ تو غسل کرنا بھول گیا. یہ حال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جاہلوں کو جاہل ملتے ہیں, لیکن ایک نمبر لوگوں کو ایک نمبر ملتے ہیں. پیچھے ابو بکر عمر اور ایسے لوگ تھے صف میں, وہ لوگ تھے, وہ نبی سے بدگمان نہیں ہوئے. یہی نبی کی خوبصورتی ہے بھائی, دعوے میں کلیئرٹی. ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم کوئی فرشتے ہیں یا ہم کوئی کیا ہیں, ہم ویسے جو ہے نا ہمیں کوئی بھولتے ہی نہیں. ہم تو بھائی تمہاری طرح کے انسان ہیں. پہلے دن سے اپنے آپ کو انسان کہا, اور انسان بھی انما انا بشر مثلکم, تمہاری طرح کا انسان. ایسا نہ لوگ سمجھیں کہ انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں, پیغمبر الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور عام لوگ الگ. بھائی میڈیکلی فزیکلی میں انسان ہوں, روٹی پانی کا محتاج ہوں, مجھے نکاح کی بھی ضرورت ہے, اولاد کی بھی ضرورت ہے. آپ کے جب بیٹے کا انتقال ہوا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, میں غمزدہ ہوتا ہوں, اور مجھے مصیبتیں بھی پہنچتی ہیں, خوشیاں بھی پہنچتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو نیچرل ہے. تو یاد رکھو حق پر وہی ہوگا جو پیغمبر کی سیرت پر ہوگا. جو اس ٹریک سے ہٹا نا اور دعوے شروع کر دیے میں کچھ الگ ہی چیز آیا ہوں مارکیٹ میں, اور بھائی تو پتہ نہیں, تو کوئی مذہبی رہنما نہیں ہو سکتا, تو کوئی جاہل پیر ہو سکتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. پھر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا, کتنی عزت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر تو اور فتوحات کے دروازے کھل گئے. اپنی وفات سے پہلے آپ وصیت کر رہے ہیں, لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ بنا لیا, میلے ٹھیلوں کی جگہ بنا لیا. میری قبر کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا. جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بس مروں نا پتہ چلے کیا ہوا ہے, کوئی دنیا سے گیا ہے, قبر پہ ایسا دھمال ہونا چاہیے. فلاں جگہ قبر بنانا بھلے شاہ کی قبر کے قریب, یا عبداللہ شاہ غازی کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ دعوے, عبداللہ شاہ غازی کے قریب بنانا, وہاں عرس ہو, مزہ آئے, وہ پتہ چلے کو بندہ ہے. لوگ چاہتے ہیں ریکارڈ میں ہمارا نام رہے. ہمارے نبی وفات سے پہلے آپ کو جب یقین ہو گیا اب میں دنیا سے جانے والا ہوں, آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے, انہوں نے پیغمبروں کو سجدہ گاہ بنایا, قبروں کو, پیغمبروں کی قبروں کو. تو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ, ایسا نہ ہو کہ میری قبروں پہ طواف اور سجدے شروع ہیں. طواف کی جگہ اور سجدے کی جگہ اللہ کا گھر ہے, پیغمبر کا گھر نہیں ہے. نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے, مکہ میں ہے وہ, مدینہ میں بھی نہیں ہے. آپ چاہتے آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی وہ تو تھا اب وہ کینسل ہو گیا ہے, اب کیا ہے اب یہاں کرو, صحابہ شروع کر دیتے. نہ نہ نہ. پھر آپ نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, میلے ٹھیلے نہ لگے ہوں یہاں پہ. تبھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سلام ہم پڑھتے ہیں, فوراً چھڑتا کیا کر دیتا ہے آگے, یہاں ٹھہرنا نہیں ہے, بس سلام پڑھیں اور نکلیں یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اتنی کلیئرٹی بھائی, اتنی دعوے میں سچائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے سرداروں کو سمجھا رہے ہیں
ایک نابینا صحابی آئے، غریب مسکین، آپ کو ناگوار گزرا کہ میں اتنی اہم محفل میں ہوں اور یہ غریب مسکین صحابی کیوں آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو پھیر لیا، چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ایک نابینا کے آنے پر آپ کی پیشانی پہ لکیریں کیوں آئیں؟ پھر اللہ نے کیا تنبیہ کی کہ جو ہدایت چاہتے نہیں ہیں آپ، انت لہ تصدی، ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں آپ، یہ سردار لوگ، اور جو بیچارہ غریب مسکین آپ کے پاس ہدایت کی خاطر آ رہا ہے اس سے منہ موڑ رہے ہیں. بتاؤ کسی کی اگینسٹ کوئی اس طرح کی آیتیں آ رہی ہوں، وہ سنائے گا لوگوں کو پڑھ کے؟ ہے بھائی، وہ تو اپنے ہر عمل کی توجیہ کرے گا، میں نے بالکل قوم کے وسیع تر مفاد میں کیا ہے، صحیح کیا ہے. بالکل ہمارے سیاسی لیڈر دیکھو نا، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کس کے مفاد میں؟ قوم کے وسیع تر مفاد میں. تو وہ کریں گے ایسے اپنے خلاف، صحیح ہے نا، اپنے اگینسٹ جا رہی ہیں آیت. اور پھر نبی نے جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم تو نابینا بھی تھے، غریب بھی تھے، ان کو پروٹوکول دینے سے نبی کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن ایسا پروٹوکول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ان کو، جب بھی وہ نبی کی محفل میں آتے آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے، فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی، یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے، تنبیہ کی ہے مجھے میرے رب نے. اتنا اس اللہ کی نظر میں اس آدمی کا مقام ہے. جتنے بھی 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا میرے بھائی، غریب کو ویلیو نہیں دیتے، ان کو کہنے اس کو ویلیو دے کے ملے گا کیا ہمیں، وہ ہدف بناتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو، کہتے ہیں یار یہ غریب ہے، ٹھیک ہے زکوٰۃ صدقہ 50 روپے پکڑ پتلی گلی سے نکل، ٹھیک ہے نا. تمام پیغمبروں پہ ایک الزام لگائے کہ غریبوں کو اپنی محفل سے نکالو، پھر ہم بیٹھیں گے. قرآن میں جگہ جگہ نوح علیہ السلام اور سید الانبیاء پہ بھی الزام لگائے. عرب کے سردار کہتے تھے یہ بلال اور یہ ابن عبداللہ بن مسعود اور ام مکتوم جیسے غریب لوگ کیوں بیٹھ رہے ہیں آپ کے پاس؟ تو ہر پیغمبر پہ یہ اعتراض کیا گیا، تمام پیغمبروں نے ایک ہی جواب دیا. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکالوں گا تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لو گے؟ اللہ کہے گا کہ تم اسلام کی دعوت جو ہر ایک کے لیے، اس میں فرق امیر اور غریب میں فرق کیوں کر رہے ہو؟ تو میرے پاس اللہ کے کو جواب دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ ہے کلیئرٹی ویژن میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آج بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا پتہ ہی نہیں، ان کا ہدف دنیا ہے، پیسہ ہے، یہ دین کی دعوت ہے. تمہارا مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ پتہ ہی نہیں چلتا ان کا مقصد کیا ہے. مقصد ہے عزت شہرت پیسہ، جہاں سے آئے گا وہاں پلٹنا شروع ہو جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ طعنہ دیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس جاتے، جو غریب صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کو جا کے آپ نے فرمایا کہ سورہ کہف میں آیتیں نازل ہوئی نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی یہ جو غریب لوگ، مسکین لوگ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، آپ ان کے پاس جا کے بیٹھا کریں آپ، اور ان کا حساب آپ کے ذمے نہیں ہے. مشرکین کہتے تھے اصل میں یہ غریب لوگ ہیں نا تو ان کو اسلام میں تھوڑی سی عزت مل رہی ہے، اس چکر میں مسلمان ہوئے، ویسے تو اس سوسائٹی میں ان کی کوئی عزت ہے نہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ پر ان کا حساب نہیں ہے کہ ان کے دلوں کو جھانکے کہ یہ پیسوں کی لالچ میں یا عزت کے چکر میں مسلمان ہوئے یا اوپر سے ہوئے. یہ میرا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. جو اسلام کی طرف آ رہا ہے آپ نے اس کو گلے لگانا ہے، ویلکم کرنا ہے اس کو آپ نے. تو پیغمبروں کی سیرت سے پتہ چلتا ہے بھائی بہت واضح ان کی دعوت، بہت واضح دعوت. تو جو اسی نہج پہ کام کرے گا نا وہی برحق ہوگا. خوب سمجھ لو، وہی کیا ہوگا؟ برحق ہوگا. جو اس نہج سے ہٹے گا وہ برحق نہیں ہو سکتا، وہ برحق